خیر اس لیکن وقت سب حالات کچھ فلسطین کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لیکن اصل میں آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، وہاں سے فلسطینی صحافی نے ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں۔ جلال محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جلال، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ آپ اپنی جان مشکل میں ڈال کے رپورٹ کر رہے ہیں، فلسطینیوں کی صورتحال پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ جو حماس کے حملے ہیں وہ بتائیے سب سے پہلے کہ اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو میں آپ کے ناظرین کو ایک بات ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جنگ کی اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور آپ کے ناظرین کو بھی سنا دیں، اس سے یہ جو جنگ ہوا ہے اس کی شروعات اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین، یعنی اسرائیل اور حماس کے مابین آج سے 1.5-2 سال پہلے ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اور اس جنگ بندی کا معاہدہ کا کچھ شرائط، کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشنز بھی تھی جس کی خلاف ورزی اسرائیل نے کیا ہے۔ کس طرح کیا ہے کہ انہوں نے مسجد الاقصی کے اوپر لگاتار حملہ کرتے رہے، مسجد الاقصی کی بے حرمتی کرتے رہے، اور ہمارے جو فلسطینی قیدی ہے اسرائیل کی جیلوں میں ان پر تشدد، ان پر ظلم میں تیزی انہوں نے لائے ہیں، اور غزہ کے اوپر جو پابندی ہے اس کو بھی بہت زیادہ انہوں نے مضبوط مطلب اس کو اور مزید کر دیا، اور ساتھ ساتھ وقفے سے اسرائیل بھی ہم غزہ کے اوپر بمباری کرتے رہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کتنا نقصان تو بہت ہوگا۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ اسرائیل اس بات کو چھپاتے ہیں، اسرائیلی حکومت یا اسرائیلی عسکری قیادت اس چیز کو چھپا رہے ہیں کہ ان کی معیشت پر اثر نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل ان کی معیشت پر اثر ہوگا، اور بہت زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جو ہماری حماس کی جو جنگجو نے کیا ہے وہ اسرائیل کی گمان میں بھی نہیں تھا، یعنی کبھی اسرائیل نے سوچا بھی نہیں ہے کہ کبھی بھی ہمارا ساتھ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اسرائیل نے باقاعدہ اس حملہ کو 9/11 کی انہوں نے کا جو ہے وہ نام اچھا دیا۔ جلال صاحب، یہ بتائیے گا، ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بری حالت ہے، اس وقت حالت جنگ میں ہیں، حالات انتہائی سنگین ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہی بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے، تنازع جو فلسطین ہے یہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹرننگ گیم ہو سکتی ہے فلسطین کے لیے؟ جی جلال۔ دیکھیے، اسرائیل، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، اسرائیل کے ساتھ ہمارا مذاکرات آج سے نہیں 35-40 سال کے قریب ہو گئے۔ اسرائیل پیار، محبت اور مذاکرات کا زبان نہیں سمجھتے۔ جب تک اسرائیل کو ڈر نہ ہو، جب تک اسرائیل کو خوف نہ ہو، اسرائیل کبھی بھی ہمیں اپنا حقوق نہیں دے گا۔ اب آپ کے سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹائم ہے؟ بالکل ٹائم ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اگر ہماری جنگجو، اللہ ان کو توفیق دے، اگر ہماری جنگجو نے اپنے جنگ میں، اپنے مقابلہ میں مزید تیزی لائے ہیں، مزید اسرائیل کو نقصان دیا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہمارے آزاد ملک ہوگی۔ انشاءاللہ۔ لیکن غزہ پر جس طرح سے اسرائیل والی اٹیک کر رہے ہیں، یہ تو پھر بہت زیادہ الارمنگ بھی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے، 2.2 بلین وہاں پر لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر اس طرح سے بمبارڈمنٹ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بڑی جنگ کی طرف جائے گا؟ دیکھیں، یہ جو اس وقت بمباری غزہ کے اوپر ہو رہی ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اس کا وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز ناکام ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فورسز حماس کی جنگجو سے لڑ نہیں پا رہے، لڑ نہیں سکتے، اس لیے وہ جنگجو چھوڑ کے معصوم شہریوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں۔ ان کو مجھے تو ابھی تک تو میرا سامنے کوئی ایک بھی جنگجو شہید نہیں ہوا میرا نظر میں۔ جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے خواتین ہیں، بزرگ لوگ ہیں، مسکین اور معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں۔
ان کے گھر کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہے، فضائی حملہ ہو رہا ہے، 10,000 10,000 فٹ کی بلندی پہ ان کی جنگی طیارے جو ہے، ان کے جنگی جہازیں بمباری کر رہے ہیں. یہ تو بالکل ان کی بزدلی ہے. اگر ان میں ہمت ہے تو وہ زمین پر آ کر ہماری جنگجو سے لڑے تو پھر پتہ چلے گا. یہ تو ایک منظم فوج ہے نا. اسرائیل اپنا آپ کو سمجھتے کہ ہم اس دور کے فرعون ہیں، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں. تو آپ زمین پہ آ جائیں نا. آپ اتنی بلندی پہ آپ جنگ کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، یہ کوئی دلیری نہیں ہے. اچھا جلال، یہ بتائیے گا کہ عالم عرب کی جانب سے بھی بڑے بیانات کا سلسلہ آنا شروع ہوا ہے فلسطین کی حمایت میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیانات ہیں یہ کافی ہیں یا مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ سر، میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا، لیکن بشرط آپ میرا جواب دنیا کو سنائیے گا. آپ مہربانی فرما کے عرب اور مسلم امہ کا نام آپ نہ لیں، کیونکہ عرب اور مسلم امہ سے ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی سپورٹ، کوئی مدد نظر نہیں آ رہا. ضرور مذمتیں بہت ہے، قرارداد بہت ہے، میٹنگز چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہے، مذمتیں چل رہی ہے. اس سے زیادہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی آپ او آئی سی کے لیے میرا بھی ایک پیغام ہے. او آئی سی کے لیے میرا ایک پیغام ہے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام ضرور پورا دنیا میں پھیلائے. او آئی سی کا کوئی ضرورت نہیں ہے. او آئی سی کو تحلیل کرنا چاہیے. جو او آئی سی ایک مسلمان بچہ کا حفاظت نہیں کر سکتا، نہ فلسطین میں، نہ کشمیر میں، نہ برما میں، نہ کہیں بھی وہ حفاظت کر ہی نہیں سکتا. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے جب وہ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، کچھ کر نہیں پا رہا؟ آپ کو شاید بتا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت غزہ کے اندر قیامت ہے. غزہ کے اندر ہماری چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں 3 ٹکڑے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں خود غزہ کا رہنے والا ہوں. مجھے خود بتائیے ہے میرا خاندان ہے کہاں پر ہے، میرا اپنے بھائی بہنیں ہے کہاں پر ہے. اب آپ کہیں گے امت مسلمہ اور عرب ممالک کوئی بھی مدد نہیں ہے، مذمتیں چل رہی ہے، بیانات چل رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ چیز ہم 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، آج سے نہیں، ہم 75 سال سے ہم تو اس چیز کا عادی ہو چکے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے کہ او آئی سی کچھ کر تو رہی نہیں ہے، اور یہ بات آپ سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں کافی بار ڈسکس کر بھی چکے ہیں. لیکن اس جنگ کے بعد بھی اتنا بڑا جو آپریشن ہو رہا ہے فلسطینیوں کے اگینسٹ اسرائیل کی جانب سے، اس کے بعد بھی کوئی عرب یا اسرائیلی ممالک کے کوئی تعلقات کوئی خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کوئی عرب کی جانب سے کوئی ریزسٹنس شو کروائی جائے گی؟ دیکھیں، میں عرب ممالک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو رہا ہے کہ وہ عرب ممالک کے تعلق اور اسرائیل کے تعلقات کے اوپر کوئی اتنا بڑا اثر ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ کوئی نئی بات ہے تو رہی ہے. اس سے پہلے بھی ہوا ہے. اسرائیل کا ظلم اور بربریت ہم پر تو آج سے تو رہی ہے. اسرائیل کے ظلم اور بربریت 75 سال سے سر. اس کے باوجود عرب ممالکوں نے، مسلم ممالکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں. یہ کوئی نئی بات ہے ہی نہیں ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں، آپ یا کوئی اور سمجھتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس وقت غزہ میں یا جو جنگ چل رہی ہے، یہ اس کا اثر ہوگا، اس کا ایک امپیکٹ ہوگا کہ تعلقات کو بر اسرائیل اور عرب ممالک کے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. اسرائیل جو عرب ممالک جو پک چکے ہیں، جو میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ عرب ممالک ہیں جو پک چکے ہیں، جو اسرائیل اپنا آپ کو اسرائیل کا حوالہ کر دیا ہے، تعلقات قائم کیے ہیں، اور مزید کچھ ممالک تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ کریں گے. ان کو اس سے کوئی، اس جنگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی جلال، یہ بتائیے گا کہ مسجد اقصیٰ تو ہم سب کا قبلہ اول رہا ہے، تو اب یہ بتائیں آپ کو لگتا ہے کیا یہ والا جو عرب ممالک کے تعلق اور اسرائیل کے تعلقات کے اوپر کوئی اتنا بڑا اثر ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں یہ کوئی نئی بات ہے. رائٹ. اچھا جلال، یہ بتائیے گا اب آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پر فلسطین، مسجد اقصیٰ جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس ایشو کو بیس بنا کر تمام اسلامک کنٹریز وہ یونائٹ ہو سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں، یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح ہم لوگ منتشر رہیں گے، بکھرے رہیں گے؟
دیکھیں یہ اتحاد اس وقت ہو سکتا ہے، یہ اتحاد اس وقت ہو سکتا ہے جب امریکہ چاہے گا، اور وہ کبھی بھی امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے مسلمان ممالک متحد ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اتحاد ہم تو دیکھیے، میرا عمر تو 50 سال ہو، ہم تو صدیوں سے سن رہے ہیں کہ کب ہوگا وہ اتحاد ہے۔ اتحاد ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی اقتدار کے پیچھے بھاگتا ہے، ہر کوئی اپنا ملک کا حاکم، ہر اپنا ملک کا صدر اور لیڈر بننا چاہ رہا ہے۔ یہ اتحاد مشکل ہے، اور اس اتحاد میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ ہے، اور امریکہ کا ساتھی جو ممالک ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عرب ملک متحد ہو جائے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے مسلم امہ متحد ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابھی جس طرح سے جنگ جاری ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان نہیں، تو اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہوں گے پوری دنیا پر؟ کیا ورلڈ وار کی طرف یہ جائے گی ساری صورتحال؟ دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جنگ حماس اور اسرائیل کے بیچ میں، اس سے پہلے بھی کئی بار ہوئے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خطہ کے اندر اس کا کوئی بڑا اثر ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ چند دن یہ جنگ چلتے رہے گی، مزید اسرائیل ہمارے فلسطینیوں میں سے لوگوں کو قتل عام کریں گے، مزید ہمارے فلسطینیوں میں سے شہید ہوں گے، زخمی ہوں گے، اور آخر میں ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوگا اور خاموشی ہو جائے گی، بس اور کچھ نہیں۔ یہ میرے الفاظ بھی یاد رکھیے گا، اور جو بھی جتنے بھی انٹرویوز میں نے بات پیشگوئی کی ہے آج سے 2-3 سال پہلے وہی ہوئی، اور جنگ بندی ہوگی، لیکن جنگ بندی اس وقت ہوگی جب اسرائیل اپنا پورا ایک سیٹسفیکشن، اسرائیل تو ابھی غصہ میں ہے نا جی، کہ آپ نے ہمارے 1300 اسرائیلیوں کو مار دیا، فلسطینیوں نے 1300 اسرائیلیوں کو مار دیا، اور تقریباً لگ بھگ 4-5 ہزار زخمیوں کو کیے، زیادہ بلکہ زیادہ ہوگا۔ اچھا لاسٹلی جلال صاحب یہ بتائیے گا، جو مصر کی بڑی جامعۃ الازہر ہے اس نے بڑی کھل کر مذمت کی ہے اسرائیل کی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ فلسطین کے حوالے سے بھی، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی مذمت جو ان کا ساتھ نہیں دیں گے تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اور لاسٹلی پھر یہ بھی بتائیں کہ اہلیان پاکستان سے کیا امیدیں ہیں، پاکستان کے لوگوں کو جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کوئی پیغام، کوئی میسیج دینا چاہتے ہو؟ دیکھیں میرا پیغام ہمارے پاکستانی عوام بھائیوں کے لیے، مہربانی کریے آپ پیغام سنا دیں ضرور۔ دیکھیں غزہ کا اندر جو مظلوم عوام ہیں جس کا قتل عام کیا جا رہا ہے، سب سے پہلی بات تو ان کے لیے دعا کریں۔ ہمیں پاکستانی عوام سے اپیل ہے کہ دعا کرے، اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے پاکستان کی کہ حکومت ہو یا عوام ہو یا افواج کی، سب کے دلوں میں بالکل ٹھیک ہے، سب سے دعا کی اپیل ہے۔ بہت شکریہ جلال، فلسطینی صحافی